یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ. مفتی جی، علامہ جی، قاری جی، حافظ جی، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا، وہ تبرہ کا معنی گالاں گلوچ نہیں، ان کو دفعہ دور نہیں کر لیتا، ان سے ہر قسم کا تعلق، واسطہ، رشتہ منقطع نہیں کر دیتا. تیرے کچھ نہیں لگتا ہے، جو اہل بیت کا ہو جائے وہ تیرا ہو جائے، جو اہل بیت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو کے میرا نہیں. اگر یہ عقیدہ ہے نا تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا کام ہے. اہل بیت کو ماننا کل بھی مشکل تھا، اہل بیت کو ماننا آج بھی مشکل ہے. آپ افضلیت اہل بیت کی بات کریں، آپ اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں، ننگا کریں، تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے آ ڈالیں گے. اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، فتووں کے لیے تیار ہو جاؤ، کردار کشی کے لیے تیار ہو جاؤ، گولیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جاؤ، سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جاؤ. تیرے گھر سے مخالفت شروع ہوگی. ایک غیر سیاسی جملہ کہتا ہوں بچی صاحب، غیر سیاسی جملہ. یہ 5-6 ماہ سے یہ 7 ماہ کر دیں ان کے پاکستان کی صورتحال تو آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں بولیں سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ اویئر ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. یہ غیر سیاسی جملہ کہنے لگا. وہ لوگ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے اگر کوئی میرے سر پہ گولی بھی مار دے میں نہیں چھوڑوں گا. اور جو پہلے درجے کے مومن نہیں تھے، کوئی مومن کہتے ہیں ماننے والے کو یار، یعنی جب تحریک کا آغاز ہوا پہلے ساتھی، پہلے دور کے سنگی ساتھی یار، وہ پہلی کھیپ کے مومن وہ بھی چھوڑ گئے. تو وجوہات کیا تھی؟ مال کی آفت، وزارت کی آفت، ٹکٹ کا وعدہ، چلو یہ بھی نہیں چلا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قید کیا گیا. بولیں یار بزنس کو بند کیا گیا، گھروں میں داخلے ہوئے، کریک ڈاؤن ہوئے، یہی کچھ ہوا ہے نا یار. یار لوگ ایک دن بھی قید نہیں کاٹ سکتے. اس مثال کو ادھر ہی پھینک دو. اب میری طرف آؤ، اہل سنت کی چھوٹی کی کتاب الاستیاب پڑھو، اسد الغابہ پڑھو، طبقات ابن سعد پڑھو، فضائل صحابہ پڑھو، تاریخ طبری پڑھو، ابن خلدون پڑھو، ابن ہشام پڑھو، البدایہ والنہایہ پڑھو. اہل سنت کی کوئی کتاب لے آؤ میرے سامنے. اس وقت کے جو اموی بادشاہ تھے انہوں نے بھی یہی فارمولہ استعمال کیا. جو مولا علی علیہ السلام کے کارکن تھے، جو مولا علی علیہ السلام کے ورکر تھے، جو ان کے محب تھے، غلام تھے، دیوانے تھے، پروانے تھے، مستانے تھے، ان کو بلایا گیا. مال کی آفر ہوئی، یار عہدے منصب کی آفر ہوئی. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کی اولاد کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قید کر دیا گیا. لیکن پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میثم تمار نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی حضرت عمار نے، حضرت حذیفہ نے، حضرت مقداد نے، حضرت سلمان نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. انہوں نے علی کی حب میں گردنیں تو کٹوا دی، بازو تو کٹوا دیے، اولاد تو قربان کر دی. میں کچی بات نہیں کر رہا، بیڑیوں سمیت، زنجیروں سمیت قبروں میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن کسی ایک نے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا تھا میرا علی نہ کوئی تعلق نہیں. مان لے اگر ورکر مقداد جیسے ہو تو لیڈر علی ابن ابی طالب جیسا ہونا چاہیے. یہ زبان کاٹ دو جس کو جان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو جس کو جان کاٹ دو.
مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، پر ذکر شاہ نجف سے میں رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، 1-2 دن تلک نہیں، صبح محشر تلک، جب تلک جہاں تلک ہوا جائے گی، ایک حلالی حوالی کا وعدہ ہے یہ، یا علی کی صدا۔ نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، یہ 20ویں تمار کے عقائد اور نظریات ہیں، یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ تو میں ایک جملہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے سنی بھائیوں، کوئی اللہ کا واسطہ جی ہاتھ جوڑنا پہ، کوئی اہل بیت سے محبت کرو یار، وہ کوئی ٹھیکیدار نہیں اہل بیت کا، نہ سنیت کا، جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ رافضی، سنی نہیں رہا، وہ بیچارے قسمیں دیتے ہیں میں سنی ہوں، نہیں، یہ رافضی ہے، ایک چھپا رافضی ہے، ایک تقیہ باز رافضی ہے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، نہ قبر میں کسی مولوی صاحب نے کام آنا ہے، نہ حشر میں مولوی صاحب نے کام آنا ہے، نہ میزان پہ کام آنا ہے۔ قبر میں بھی حضور کی آل کام آئے گی، میزان پہ بھی حضور کی آل، صراط پہ بھی حضور کی آل، اور جنت میں بھی حضور کی آل ہی پہنچائے گی۔ اپنا تعلق، اپنا واسطہ اہل بیت کے ساتھ مضبوط کرو، مزین کرو، مضبوط کرو گے، اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرو گے، ان کو دفع دور کرو گے، ان سے ہر قسم کے ناطے توڑ لو گے، واسطے توڑ لو گے حضرت جی، تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اور اگلی بات سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں رشتہ داری بڑی چیز ہے، رشتہ داری بڑی چیز ہے، فلاں سے ان کا یہ رشتہ، فلاں سے ان کا یہ رشتہ، یہ وہ اگر مگر کی فبٹ ETC۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، رشتہ داری بڑی چیز ہے، لیکن رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب رشتہ داری سے پہلے مانا بھی جائے، جب ماننا ہی نہیں تو رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ؟ بولیں یارو، دل کا نور، دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کا چین، بیٹا سن، تو نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، وہ نبی کا پتر یار، اس نے نبی کو نہیں نہ مانا، تو نبی کی نظروں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں؟ قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، بیٹا تو تیرا ہے لیکن تجھے ماننا نہیں، تیرا ہی نہیں، تو رشتہ داری تو ہوا میں اڑ گئی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں کئی انبیاء ایسے گزرے، ان کی بیویاں یعنی وائف آف دی ہولی پرافٹس اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، اللہ نے ان کی گرفت کی ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا، نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی، تو رشتہ داری تو ہوا میں اڑ گئے کہ نہیں جی؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون، اساں ورگے منہ کالے ہوں، بن ہو بہادر، بن ہو بہادر، بن ہو بہادر، جنت کوئی نہیں جاسی، کی سارے ہوں۔ پتہ چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شریعت میں ماننا کام آتا ہے، رشتہ داریاں کام نہیں آتی، اور ماننا کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ نہ تمہیں کچھ دکھائی دے، نہ سنائی دے، وہ بہرا بن جا، گونگا بن جا، اندھا بن جا، تجھے سنائی دے تو اہل بیت کی عظمت، تجھے دکھائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے سجائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں۔ جب ہر قسم کے اہل بیت کے دشمن سے، کوئی تقریری دشمن تھے، کچھ تحریری دشمن تھے، کچھ حاکم دشمن تھے، ہر قسم کے دشمن سے جب تک تو برات کا اعلان نہیں کر لیتا، ان کو دفع دور نہیں کر دیتا، تب تک نہ کہنا کہ اہل بیت کو مانتا۔ اس لیے کہ کردار سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس کو مانتا ہے۔ اب ایک نقطہ میں نے قرآن والا اور مصطفیٰ کے فرمان والا آپ کو سمجھا کے اجازت لینی ہے،
اور ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ یہ سنیے. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نیاب اللہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بین و حق اندیش خشاب کے تودے کو کہے کوہ دماغ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. یعنی اللہ نے اس مقام پہ 3 اطاعتوں کا ذکر کیا. پہلے نمبر پہ اللہ کی کرو، پھر رسول کی کرو اور پھر جو اولی الامر ہیں ان کی کرو. توجہ ذرا میرے طرف. جب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے اللہ قرآن میں، یہ 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ آیات ہیں جس میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت اللہ کے بالخصوص جو مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ. یار جب قرآن اتر رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ. ہاں بابا جی کہہ رہے وہی جڑے کول بہن والے، جڑے صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، ہر کول بہن والا نہیں، وہ جنہوں نے صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا، مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ ہیں ایمان والے. اس کا مطلب ہے، اب اس کا ترجمہ یہ بنا، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں، ان کو بالخصوص ہے، ہمارے لیے بے مفہوم ہے یاد. اے نبی کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت کہتے بات ماننا، سادہ کر، حکم ماننا، آرڈر ماننا، وہ اطاعت جس کی اطاعت کی جائے اس کے سامنے اگر مگر نہیں کرنا. اگر سمجھ میں آئے یا نہ آئے ساتھ تسلیم خم کرنا ہے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی، ہوئے ہوئے ایف بٹ نہیں کرنا. یعنی اللہ کے کچھ ایسے احکام ہیں آپ کو سمجھ میں نہ آتے لیکن ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں سمجھانا. یعنی جس کی اطاعت کی جائے ساتھ چھپا لیا جاتا، اگر مگر نہیں. پہلے نمبر پہ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو. اطاعت ہوتی اس کی ہے جو ہر قسم کے عیب، کمی، کجی، بیل سے پاک ہو. بچوں سے میرا خطاب نہیں، اگر آپ نے جاگنا ہے تو پھر خطاب ہوگا. اطاعت اس کی ہوگی، لائق کے اطاعت وہی ہوتا ہے جو ہر قسم کی کمی، کجی، گناہ سے پاک ہو، مبرہ ہو. اللہ پاک ہے نا، بولے اللہ سبحان اللہ ہے، پاک ہے، اس لیے لائق اطاعت ہے. اب اللہ کے بعد رسول کا نام ہے تو رسول اس لیے لائق اطاعت ہے مولوی جی کہ رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے. میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا میرے ساتھ کا تاج ہے. فرض کریں کوئی بندہ شراب پیتا خود، تو بیٹے کو کہے بیٹا شراب نہ پیا کر، شراب نہ. ایک روز بیٹا کہ ابا جی پہلے خود سے چھڑو. جملہ سمجھانا، توجہ میرے رکھیے گا. پتہ چلا ادھر حکم دینے والے، آرڈر دینے والے کی ذات میں عیب آیا کہ نہیں؟ بولو یار، ذات میں عیب آیا تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. فرض کریں کہ خود نماز نہ پڑھتا ہو، بیٹے کے پتر نماز پڑھیا کر، ابا جی پہلے خود سے پڑھو. عیب آ گیا جی، اطاعت ہوا میں اڑ گئی. آپ کو یاد ہوگا ایک بندے نے شراب پی تھی، بندہ بہت بڑا تھا یار، میں کوئی چھوٹا بندہ دے رہا ہوں، بہت بڑا بندہ تھا. اور قربان جاؤں اس بندے کے جملے پہ، اس کے جملے پہ میں قربان جاؤں. جب حد جاری ہوئی، اس پہ حد جاری ہوئی تو اس نے کہا بھائی کوڑا وہ مارے جو ساری زندگی خود اس عمل کے قریب نہ گیا، وہی مارے نا یار. تو بڑے بڑے
پگڑیوں والے عہدے منصب والے ایک ہی آیا تھا نا، اور جو آیا تھا اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں بے عیب تھا۔ میں ایک جملہ میں آپ کو سمری دے رہا ہوں، T20 بھی نہیں دے رہا، وہ سپر اوور دے رہا ہوں، میں کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں۔ پتہ چلا حضرت جی اطاعت کے لائق وہی ہوتا ہے جس میں کوئی کمی کجی، کوئی عیب، کوئی دین، کوئی گناہ، کوئی دیوت، کوئی شرک، کوئی کفر نہ ہو۔ اللہ ہر قسم کے عیب، کمی کجی سے پاک ہے نا، اس لیے اللہ ہے لائق اطاعت، اور اللہ کے بعد ہے رسول۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں 80 سے زائد آیات ہے۔ بٹی صاحب میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 80 سے زائد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی، اللہ نے اپنی ذاتی، وہ ساری صفات اپنے نبی کی طرح منسوب کر دی، اور بعد میں وہ ساری صفات علی کی طرح منسوب کر دی۔ آپ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کے بعد رسول کا نمبر اطاعت، تو رسول کے بعد اولِ الامر یا لائق اطاعت وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور نبی کی طرح بے عیب ہو، جس کی ذات میں، جس کی شخصیت میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص نہ ہو، وہ اسی کی اطاعت ہوگی۔ یا کہ ہر ایرے گیرے نتھو گھیرے کی ہو جائے گی، ہر زہر بکر کی ہو جائے گی، نہیں۔ اب آپ میری طرف اہل سنت کے سر کا تاج شیخ سلیمان کندوتی حنفی نقشبندی، ان کی کتاب ہے جنابی اور موتا۔ اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن اساکر، ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق الکبیر، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 256، بیروت لبنان۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اسی طرح صحابہ تجمع رفیع ہے، سارے بیٹھے ہوئے پہلے سے لے کے آخر تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے بیٹھے منبر کے اوپر میرے اور آپ کے پیارے آقا جلوہ فروز ہوئے۔ جب حضور جلوہ فروز ہوئے تو مولا کائنات، مولا کل، مولا علی علیہ السلام حضور کے پاس پہنچے۔ یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا، وہ جواب جانتے تھے، سامنے بیٹھے لوگوں کو سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے آقا فرماتے علی پوچھ، میرے مولا عرض کرتے یا رسول اللہ کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، رسول کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اولی الامر کی اطاعت کرو، یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ مولا علیہ السلام نے کوشچن کیا، حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اول من ہم۔ میرے آقا نے فرمایا علی، وہ جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے، جو ایک گروہ ہے، وہ جو نفوس قدسیہ ہے، ان میں پہلا اولی الامر تو ہے۔ میں ایک جملہ کہنا، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ حضور فرما رہے میرے بعد میرے صحابیوں جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کا حکم ماننا ہے، جس کا کہا ماننا ہے، وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب۔ تو ایک اور چیز دیتا ہوں، پٹی صاحب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائے، کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے۔ میں نے یہ بھی نہیں کہنا گھر جا کے دیکھا، میں دکھا کے جاؤں گا۔ امام حاکم کی المستدرک ہے، وہ اہل سنت کے ساقط آیت 3 صدی ہجری کے محدث امام عبد الرحمن السلمی کے کلاس فیلو، اتنی بڑی شخصیت دیگر کتب میں بھی آئی ہے۔ ان کی جلد نمبر 3 مستدرک کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4617، 4641، اور امام حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہوتے نیچے کیا لکھتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین۔ ہمارے اہل سنت میں محدثین میں امام بخاری اور مسلم کو ہم کہتے ہیں شیخ ہیں۔ امام حاکم کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث ہے نا،
بخاری مسلم کی شرائط پہ حدیثیں صحیح، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی. اب بولو یار کوئی مائی کا لفظ کسی امام اسما اور جات کو کھول لے، کوئی مائی کا لفظ اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، کسی نے جرأت ہی نہیں کی. راوی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، وہ صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، وہ صحابہ کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھنے والوں، وہ صحابہ کے عرس بنانے والوں، وہ صحابہ کے نعرے لگانے والوں، بے گناہ بے خطا. وہ تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی، نبی کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں توجہ میں رکھیے گا، کسی طرح صحابہ کا جمع رکھی ہے، سارے بیٹھے ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں پہلی صف پہ، میں آگے فرنٹ پہ بیٹھا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری یہ پہلے درجے دے صحابی جے، اوئے ہوئے اوئے فتح مکہ والے نہیں جے. کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول.